ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کا تقوی ہے۔ مسجد کوفہ کے متعلق ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں تفصیلاً۔ باب اشتر وہ دروازہ ہے کہ جو مسجد کوفہ کے درمیان سے شمال مشرق کی جانب حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت مختار اور حضرت ہانی کے روضے کی طرف کھلتا ہے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، اس دروازے سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کا صحن موجود ہے۔ دروازے سے نکلتے ہی دائیں طرف حضرت مسلم بن عقیل کی زرعی ہے۔ یہ دائیں طرف کا دروازہ حضرت مسلم بن عقیل کی زرعی اور حضرت مختار بن عبید اللہ ثقفی کی زرعی ہے۔ آج ہم اس کی زیارت کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل وہ شخصیت ہیں جو حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، اور حضرت عقیل حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے، قاصد تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفہ والوں کے خط ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام حضرت مسلم کو اپنے سفیر کے طور پر کوفہ بھیجتے ہیں۔ حضرت مسلم جب کوفہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت مختار کے گھر قیام کرتے ہیں۔ حضرت مختار کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر حضرت ام ہانی کے گھر قیام کرتے ہیں اور اپنے امور کو انجام دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ابن زیاد جب کوفہ میں پہنچتا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل کے لیے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ ہزاروں لوگ جو آپ کے ساتھ تھے ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مخبری کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت ہانی کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی کو چھڑانے کے لیے کافی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوفہ والوں کی جہالت اور ان کی بے وفائی ان کو عاجز کر دیتی ہے، اور یہاں تک کہ خود حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ جاتے ہیں اور کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا، تو ایک خاتون کے ہاں قیام کرتے ہیں اور اس خاتون کا نام طوعہ تھا، اور رات وہیں گزارتے ہیں۔ مخبری ہونے کے بعد صبح کو فوجیں آتی ہیں اور اس گھر کا محاصرہ کر لیتی ہیں، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل
جنگ کرتے کرتے دھوکے اور فراڈ کے ساتھ گرفتار ہو جاتے ہیں اور بے دردی کے عالم میں تنہا شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی ذریعہ اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حضرت مسلم کی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن کا قاصد اور سفیر بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے کونے کونے میں ذکر حسین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت ہانی اور حضرت مسلم بن عقیل دونوں کی پہلی ذریعہ حضرت مختار نے بنوائی تھی جب ان کی حکومت تھی۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت کے بعد زری کے بائیں جانب جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں ایک چھوٹی سی سنہری زری نظر آتی ہے۔ یہ زری حضرت مختار بن عبید اللہ ثقفی کی زری ہے۔ یہ وہ شجاع اور جواں مرد آدمی تھا کہ جو محبت اہل بیت میں ان کا خاندان بھی اور خود حضرت مختار بھی محبت اہل بیت میں ان کے دل سرشار تھے۔ جب حضرت مختار قید میں تھے اور ان کو علم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اصحاب و انصار کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت مختار نے عہد کیا کہ اس پروردگار کی قسم کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، سمندروں اور درختوں کا پروردگار ہے، میں ضرور ہر ظالم اور جابر سے بدلہ لوں گا۔ اور اس طرح حضرت مختار جب قید سے رہا ہوتے ہیں اور مسلسل جدوجہد کے بعد کوفہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ایک ایک کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے اس کو تائید حاصل تھی۔ حضرت علی کی دعا تھی، حضرت امام زین العابدین کی دعا تھی، امام صادق علیہ السلام کی دعا تھی۔ فرماتے تھے کہ خدا رحم کرے مختار پر کہ جس نے اہل بیت کے گھرانے کو خوش کیا۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ سامنے جو صحن نظر آ رہا ہے، یہ حضرت مسلم بن عقیل کے نام سے صحن بنایا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بالکل دائیں طرف جب ہم جاتے ہیں تو سامنے حضرت ہانی بن عروہ کی زری ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کے پاس حضرت مسلم بن عقیل نے قیام کیا تھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے معتمدین کے پاس قیام کرنا، اس لیے حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت ہانی کے گھر قیام کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر زیارت پڑھی جاتی ہے۔ السلام عليك أيها العبد الصالح الناصر لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليه السلام، أشهد أنك قتلت مظلوما فلعن الله من قتلك واستحل دمك وهشى قبورهم نارا، أشهد أنك لقيت الله وهو راض عنك بما فعلت ونصحت، وأشهد أنك قد بلغت درجة الشهداء
وجعل روحك مع أرواح الشهداء بما نصحت لله ولرسوله مجتهدا وبذلت نفسك في ذات الله ومرضاته فرحمك الله وأولها وحشرك مع محمد وآل الصالحين السلام عليكم سامعین محترم ناظرین کرام، یہ سامنے آپ کے حضرت ہانی بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذریعہ مبارک ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہماری یہ زیارت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔